السلام علیکم دوستو، پہچان ٹی وی میں خوش آمدید۔ علامہ خادم حسین رضوی آج ہم میں نہیں، وہ وفات پا چکے۔ انہوں نے مختصر مگر کمال کی اننگ کھیلی۔ اپنی شعلہ بیانی سے انہوں نے ناموس رسالت کے پہرے دار ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ان کی آواز کی گرج ناموس رسالت کے گستاخوں کا کلیجہ ہلا دیا کرتی تھی، لیکن ان کی نماز جنازہ کے مناظر نے بھی ایک دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مینار پاکستان میں کسی بھی مبالغے کے بغیر انسانوں کا ایک سمندر امڈ آیا تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ کبھی ہوا ہو۔ علامہ خادم حسین رضوی کو پاکستان کے ایک معروف لکھاری محمد اظہار الحق نے بہت ہی شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کا انداز اور الفاظ اچھے لگے، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اظہار الحق کے کالم کا عنوان ہے ویل چیئر والا فقیر، جو 23 نومبر 2020 کے روزنامہ دنیا میں شائع ہوا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ وہ فرشتہ تھا، انسان تھا، گوشت پوست کا بنا ہوا۔ اس سے غلطیاں بھی ہوئیں، مقصد کے حصول کے لیے اس نے جو طریقہ اپنایا اس طریقے سے اختلاف بھی رہا، صرف اس کالم نگار کو نہیں، بے شمار دوسرے لوگوں کو بھی۔ اس کی زبان پر، اس کے انداز بیان پر بھی اعتراضات رہے، مگر ایک صفت ایسی تھی کہ سب ایوب کو ڈانپ گئی۔ دل میں حب رسول تھی، موج موج، اس قدر کہ اس فقیر نے کوئی مصلحت دیکھی، نہ ہی کبھی کوئی خوف لاحق ہوا۔ دنیاوی مال و متاع تھا، نہ کوئی منصب، اس کا تو جسم بھی پورا نہ تھا، لیکن اس نے رسول کی محبت کا جھنڈا اٹھایا اور لوگوں کو آواز دی۔ یہ حب رسول کا معجزہ تھا، زندہ معجزہ، کہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے، فوج در فوج، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اس نے ثابت کیا کہ حب رسول سے بڑھ کر کوئی شے ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے اس جسمانی لحاظ سے معذور فقیر، اس تہی دست بوڑھے نے، جس کے پاس محل تھا نہ جاگیر، نہ کارخانے، نہ عہدہ، نہ سیاسی چھتری، نہ بیرونی پشت پناہی، جو اچار سے بھی روٹی کھا لیتا تھا، لوگوں کو بتایا کہ رسول کی محبت کے بغیر یہ زندگی مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، بکری کی چھینک جتنی بھی نہیں۔ عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی صدر، کسی امیر، کسی سفیر کی نہیں۔ اس نے آواز لگائی اور رسول کے شیدائی اس سے آ ملے۔ دنیا داروں نے بہت باتیں بنائیں، کسی نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، کسی نے کہا حکومت کو گرانا چاہتا ہے، کسی نے کہا حکومت کو بچانا چاہتا ہے، کسی نے کہا فلاں جماعت پشت پر ہے، مگر اسے کسی افطرا، کسی تانے کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے کسی دنیاوی یا سیاسی فائدے کے لیے کسی گروہ، کسی جماعت، کسی ادارے نے اس کی حمایت کی تو وہ اس پر اترایا نہیں۔ جس مقصد کے لیے اٹھا تھا اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا۔ بخار سے پنڈا دہکتا، سلگتا بڑکتا رہا، سانس اٹکتا رہا، یہاں تک کہ اس کی زندگی اس میں محمد کی حرمت پر قربان ہو گئی۔ خلقت چہار دانگے عالم سے امٹ کر آئی۔ اس تہی دست فقیر کو رخصت کرنے بوڑھے، جوان اور بچے اور تندرست و بیمار لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے۔ عورتیں جنازے کے راستے پر چھتوں سے پھول پھینکتی رہیں، کوئی غیر مرئی طاقت مخلوق کو کھینچ کھینچ کر لا رہی تھی۔ بسیں پکڑی گئیں، نہ پٹواریوں، تھانے داروں اور تحصیلداروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں، قیمے والے نان کھلائے گئے، نہ بریانیاں پیش کی گئیں۔ یہ بھوکے پیاسے تھے، مگر کیسے بھوکے پیاسے کہ بھوک کی پرواہ تھی نہ پیاس کی۔ میلوں پیدل چلے، مگر تھک کر کوئی بیٹھا نہ واپس ہوا۔ کوئی بس پر آیا تو کوئی کسی سوزوکی سے لٹک کر، کوئی کسی ٹرک پر تو کوئی فرسنگ در فرسنگ سائیکل چلاتا ہوا۔ کسی کے پاس شب بسری کا انتظام تھا تو کسی کے پاس وہ بھی نہ تھا۔ کسی کی جیب میں سفر کا خرچ تھا تو کوئی تہی کیسا تھا، مگر ایک دولت سب کے پاس تھی، حب رسول۔ یہ گٹھڑی بھری ہوئی تھی، یوں یہ سب غنی تھے، سب مالدار تھے۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ ویل چیئر والے فقیر کے ایوب حب رسول نے ڈانپ لیے۔ لاکھوں کے جمع غفیر نے دست بستہ کھڑے ہو کر باوضو حالت میں اس کے لیے سفارش کی۔
روئے، گڑ گڑائے، ساری منطقیں اور ساری بحثیں، سارے فقہی جھگڑے، مکاتب فکر کے سارے اختلافات ایک مقام پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھ بیگی ہوئی ہو تو اختلافات نہیں دیکھتی، اسے صرف محبت دکھائی دیتی ہے۔ امام مالک نے حق مدینہ پر چلتے ہوئے جوتے نہیں پہنے۔ کون سی منطق، کون سا فتویٰ؟ وقت کا حکمران حشام بن عبد الملک بیت اللہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، ہجوم اتنا ہے کہ نہیں دے سکتا، پھر ایک شخص آتا ہے اور بے پناہ ہجوم اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ واقعہ طویل ہے اور کالم کا دامن تنگ۔ یہ نواسائے رسول کے فرزند امام زین العابدین ہیں، جس نام سے نسبت ہے اس کے سامنے حکمرانوں اور سلطنتوں کی کیا حیثیت۔ ویل چیئر والا فقیر دنیا میں خالی ہاتھ رہا، مگر جاتے ہوئے اس کے پاس بہت قیمتی زاد راہ تھا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔